ڈاکٹر امتیاز احمد صاحب. آپ لوگوں کی طرف سے ایک تالیوں کی گونج سنائی دینی چاہیے. بہت شکریہ. جس کتاب کا ابھی اجرا ہونے کو ہے وہ اردو ترجمہ ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، جو ڈاکٹر انبساط داؤدی صاحب کی کتاب تھی، سویلائزیشن اینڈ وائلنس، اسلام، دا ویسٹ اینڈ دا ریسٹ. کتاب کے مصنف یہاں پر خود موجود ہیں اور ظاہر ہے کہ کتاب کا تعارف کرانا ان کا ہی حق بنتا ہے. تو میں کتاب کے تعارف کی طرف نہیں جاؤں گا، مجھ سے بہت بہتر طور پر یہ کام ڈاکٹر صاحب کریں گے. لیکن اس کتاب کو میں نے پڑھا اور اس لیے بھی بہت غور سے پڑھا کہ اس کا ترجمہ کرنے کی ذمہ داری ڈاکٹر صاحب نے مجھے دی تھی. تو جو میرے چند تاثرات ہیں اس کتاب کے سلسلے میں ایز اے ریڈر، جو ہم نے محسوس کیا اس کتاب کو پڑھ کر، وہ کچھ باتیں آپ سے ہم شیئر کر رہے ہیں. کہ اس کتاب میں جو بہت ہی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی باتیں کہی گئی ہیں، جو بھی آرگومنٹس دیے گئے ہیں، ان سب کے ساتھ بہت ہی مضبوطی کے ساتھ، بڑے اسٹرانگ ڈھنگ سے جو ضروری اسٹیٹسٹیکل ڈیٹیلز ہیں، جو ٹیبلز کی شکل میں، مثلا یہ کہ کتنا تشدد مغربی ملکوں نے کیا ہے، تو باضابطہ ٹیبل میں کس ملک نے کب کون سی جنگ لڑی، کس کے خلاف لڑی، کتنی کیجولٹیز ہوئیں. اور ایسے ہم سمجھتے ہیں کہ 20-25 ٹیبل ضرور ہیں جس میں ہر طرح کی باتوں، اب جیسے یہ کہ جو امریکہ کے بارے میں خاص طور پر کہ کتنے ملکوں میں اس کے فوجی اڈے ہیں، اور ایک جو پیٹرن اس کو بھی بہت اچھے سے سامنے لایا گیا ہے کہ ایسے اڈے کن ملکوں میں ہیں اور وہاں کے حکمراں کون ہیں، اور کس طرح وہ حکمراں اپنے عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. جو ویسٹرن امپیریلزم ہے اس کا جو انٹرسٹ ہے، اس کے جو مفادات ہیں، اس کا تحفظ کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی جو کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے ابھی، اور فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور اس کتاب میں جو حقائق دیے گئے ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو فلسطین میں آج جو ہو رہا ہے اس کو سمجھنے میں بھی آپ کو بہت مدد ملے گی. کیونکہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک سلسلے کی ایک کڑی ہے. جو کچھ افغانستان میں ہوا، جو کچھ عراق میں ہوا، کسی حد تک سیریا میں ہوا، لیبیا میں ہوا، اسی سلسلے کی یہ سمجھیے کہ تازہ ترین کڑی ہے. اگر آپ اس پس منظر میں ان حالات کو، فلسطین کے حالات کو سمجھیں گے تو آپ کو کچھ نئے ڈیمنشنز، اس کی کچھ نئی جہات اس کی آپ کے سامنے آئیں گی. دوسری بات جس سے ہم بہت زیادہ متاثر ہوئے وہ یہ کہ یہ کتاب ایک ایسے شخص نے لکھی ہے جو نہ تو ہسٹورین ہے، نہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہے، نہ فارن افیئرس کا کوئی ایکسپرٹ ہے، بلکہ بیسیکلی ایک فزیشین ہے. لیکن سوری معاف کیجیے گا، بیسیکلی ایک سرجن، میڈیسن سے تعلق ہے. تو یہ ہم کہہ رہے تھے کہ اس کتاب میں خود ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے کہ سائنس کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جو ان کو ٹریننگ ملی کہ کسی بھی چیز کو دیکھو تو اس کے ساتھ جو فیکٹس ہیں، جو ڈیٹا ہے، اس کو پرکھو اور اس کو بالکل غیر جانبداری کے ساتھ پیش کر دو. تو یہ آبجیکٹو رائٹنگ کی جو ایک کیفیت ہے، ہم تھوڑا سا ڈائگریس کر کے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ جو ہماری روایت رہی ہے ہسٹوریوگرافی کی، اس کا ایک اہم حصہ ہے. اور ایک بڑی مشہور مثال ہے، یہاں پر کوئی موازنے کا ارادہ نہیں ہے میرا یا کوئی نیت نہیں ہے، لیکن ایک بڑی مشہور مثال ہے البیرونی کی، جو 11 سینچری میں محمود غزنوی کے زمانے میں ہندوستان آتا ہے اور ہندوستان کے لوگوں کے کلچر کے بارے میں اور کلچر کے جتنے پہلو ہیں ان سب کے بارے میں ایک مفصل کتاب لکھتا ہے. البیرونیز انڈیا کے نام سے اس کا انگریزی میں ترجمہ اویلیبل ہے. اس کی جو میتھڈولوجی ہے وہ یہی ہے کہ ٹیکسٹ کو دیکھو،
جو انفارمیشن ٹیکسٹ میں ہے اس کو کوٹ کر دو, اپنا کمنٹ اگر دو تو ضمنی طور پر ہو, اور باقی جو قاری ہے, جو ریڈر ہے, اس پر یہ کام چھوڑ دو کہ وہ اپنا کنکلوژن, اپنا نتیجہ خود سے ڈرا کر سکے. تو میں نے پھر پہلے ہی کہا کہ موازنے کی کوئی میری کوشش نہیں ہے, اور دونوں کتابوں کا بالکل الگ الگ انداز ہے, لیکن وہ جو ایک آبجیکٹیوٹی ہے وہ اس کتاب میں ہے, اور یہ اس کی دوسری بڑی خوبی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بہت عرصہ پہلے میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب کی نظر سے وہ کتاب ضرور گزری ہوگی, ہم 60s کی بات کہہ رہے ہیں, ایک کتاب چھپی تھی, آتھر کا نام ہم کو ابھی نہیں یاد آ رہا ہے, کہ اس کا ٹائٹل تھا دے ڈیئر ٹو اسپیک, وہ بولنے کی ہمت کرتے ہیں. اور اس میں کوئی امریکن آتھر تھا, ویری سوری کہ ہم نام نہیں یاد کر پا رہے ہیں, اس نے یہ دکھایا تھا کہ امریکن سینٹ میں کون ایسے ممبرز ہیں, چند لوگوں کے نام تھے, جو جوش لابی کے خلاف بولنے کی ہمت رکھتے ہیں. دلچسپ کتاب تھی. ہم یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بھی وہ بات صادق آتی ہے, ہی ڈیئرز ٹو اسپیک. ایسی باتیں جو عام طور پر لوگ کہنے سے گریز کرتے ہیں, اس کو ڈاکٹر صاحب نے کہنے کی جرت کی ہے, اور یہ قابل تعریف ہے. اور آخری بات یہ کہ ابھی کچھ دن پہلے عسکری میموریل لیکچر میں صاحب بات کر رہے تھے, ان کا عنوان بہت دلچسپ تھا, مائتھولوجی, ہسٹری اینڈ فالسٹی, رائٹنگ دا پاسٹ ان ماڈرن ٹائمز. اس میں انہوں نے اس ایک بات پر کافی زور دیا تھا کہ کئی طرح کے متس ہیں, مفروضے ہیں, جو گڑھ لیے جاتے ہیں, کریٹ کر لیے جاتے ہیں ایسے متس, اور پھر انہی کو رفتہ رفتہ تاریخ کی شکل دے دی جاتی ہے, وہ ہسٹری بن جاتے ہیں. ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے سلسلے میں بھی بہت ساری متس پروپیگیٹ کی جا رہی ہیں, اور ممکن ہے آنے والے وقت میں ان کو ہسٹری میں بھی کہیں پر جگہ مل جائے. اور ہم آپ جو یہاں بیٹھے ہم زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ خود ہمارے ملک میں ہندوستان کی تاریخ کے سلسلے میں کیا ہو رہا ہے, کس طرح کی متس اور کس طرح کے مائتھولوجیز کو اب ہسٹری کا حصہ بنایا جا رہا ہے. بہرحال جو متس ہیں اسلامک سویلائزیشن کے بارے میں کہ اسلام میں تشدد ہے, مسلمانوں کا مزاج ہی ہے کہ وہ آپس میں جھگڑیں یا دوسروں سے جھگڑیں, وہ امن اور سکون کے ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں, یہ ساری متس جو کریٹ کیے گئے ہیں, قصداً ان باتوں کو اس کی تشہیر کی گئی ہے, ان تمام متس کو ڈیمالش کرنے کی ایک بہت اچھی اور بہت مستحسن کوشش ڈاکٹر داؤدی نے اس کتاب میں کی ہے. تو یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہم کو اس کے ترجمے کے سلسلے میں بہت زیادہ متاثر کرنے والی باتیں ہم کو لگیں. ہم نے اختصار سے اسی کے بارے میں آپ سے اپنے تاثرات کہے, اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ کتاب کا تعارف کرنے کا حق ڈاکٹر صاحب کا ہے جو اس کے مصنف ہیں, اور ظاہر ہے کہ کسی اور شخص کی بنسبت وہ بہت بہتر طور پر اس کا تعارف آپ کے سامنے کرا سکیں گے. تو اب